الحمد لله الذي حي لا يموت كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رکوع نمبر 10، رکوع نمبر 9 پہ کل جو ہم نے ختم کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو تھا. اب رکوع نمبر 10 پر اس کی تفصیل آئی ہے کہ اشیاء کا جو ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس رکوع میں 3 واقعات بیان کیے گئے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے. تو حضرت خضر نے یہ کرا کہ اس کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا، اس کا تختہ اکھیڑ کے پھینک دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کرا؟ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب آپ میرے ساتھ چلیں، میں جو بھی چیزیں کروں آپ نے سوال نہیں کرنا ہے. جو ہم سن کر آئے رکوع نمبر 9 میں، آپ نے بس دیکھنا ہے. ایکو بند کرواؤ، اس کی ایکو بند کرواؤ. نیوز بھائی کو بولا بولو ایکو بند کرو. آپ نے بس دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے کام کروں گا. بس جب انہوں نے اس کے اندر سوراخ کرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو ہمیں جگہ دی، سمندر پار کرایا، آپ نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. کہتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا تھا نا اگر چلنا ہے میرے ساتھ چلو صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں کروں گا، چلے. اب کیا دوسری جگہ پہنچے، ایک ایسی بستی کے اندر پہنچے جہاں کے جو لوگ تھے وہ مہمان نواز نہیں تھے. سب سے پہلے تو اس سے پہلے ایک بچے کو دیکھا. حضرت خضر نے کیا کرا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے وہی سوال کرا، خضر علیہ السلام نے پھر سے وہی جواب دیا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. آپ کو میں نے سمجھایا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے بالکل بھی. فرمایا نہیں میں کروں گا، آپ آگے چلیں. اب تیسرا واقعہ آیا کہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کے جو لوگ تھے وہ مہمان نواز نہیں تھے. اب کیا کرا، جب وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کری، کوئی اکرام نہیں کرا، خدمت نہیں کری. حضرت خضر نے کیا کرا کہ وہاں پر ایک دیوار بنانی شروع کر دی. زمین تھی اس کے اوپر دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی. اب جب وہ دیوار کھڑی کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسی بستی والوں کی مدد کر دی جہاں کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز نہیں ہیں. تو کہنے لگے میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو تعویل بتا دوں ان تینوں چیزوں کی. کہتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر میں نے سوراخ کرا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پیچھے ایک ایسا بادشاہ تھا آنے والا جو صحیح سالم کشتی کو پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیتا. اب میں نے کیا کرا، اس کے اندر سوراخ کر دیا، وہ اس کشتی کو نہیں پکڑ پائے گا. بظاہر تو نقصان تھا لیکن فائدہ کن کا ہوا؟ کشتی والوں کا ہوا، کشتی بچ گئی. دوسری جگہ گئے، ایک لڑکے کو قتل کر دیا، چھوٹا بچہ تھا. فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کرا، اس کے جو باپ تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ اس کے کون تھے؟ نیکوکار تھے. تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت جو ہیں، جو نیکی ہوتی ہے نا وہ برقرار رکھتے ہیں انسان کے اندر. اگر اللہ تو سب جاننے والے نا، علام الغیوب ہے وہ، تو اللہ رب العزت اس کو پتہ ہے کہ جس کی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی. تو اللہ نے کیا کرا، اپنے بندے کے ذریعے سے اس کو ختم ہی کروا دیا. فرمایا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتا اور اللہ رب العزت کا نافرمان بھی بنتا. تو اللہ نے کیا کرا، اس کو ختم کروا کے اس کی جگہ ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو نیک اور صالح ہو. تیسری جگہ گئے، دیوار کھڑی کر دی.
فرمایا کہ یہ جو بستی والے تھے ان لوگوں نے ہمارا اکرام نہیں کرا، اور جہاں پہ میں نے یہ دیوار کھڑی کری ہے اس کے زمین کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، مال و دولت تھی۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارا اکرام نہیں کرا، وہ ان یتیموں کا اکرام کرتے، ان کی پرورش کرتے، ان کو پالتے، ان کا مال غصب کر کے کھا جاتے۔ تو یہ تعویلات تھیں۔ فرمایا اس رکوع میں کہ اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے ہمیں۔ رکوع نمبر 11 پر آئیں، خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اس رکوع میں ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کا بندے، اللہ کے بندے تھے ایک نیک۔ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا کہ ذوالقرنین عیش میں یاد خدا سے غافل نہ ہوئے اور اللہ کے شکر کی روش اختیار کی۔ انہوں نے 3 مہمات سر کی۔ ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو لوگوں سے یہی کہا کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے۔ رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ فرمایا اس رکوع میں آخری رکوع ہے یہ سورۃ الکہف، آخری ہے یہ، کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہیں۔ نیکیاں تو کرتے ہیں، چند ایک ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن اب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اس لیے سرسری طور پر بتاتا ہوا چلوں گا۔ فرمایا کہ جو وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ہوگا یہ لوگ جو نیکیاں کر آئے ہوں گے ہم ان کے لیے کل قیامت کے دن ترازو کو قائم ہی نہیں کریں گے، تلوا لو جس کے اندر تلوانی۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہو جائیں گی، اور آخری آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اللہ ہی کی بندگی کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرے۔ اب آتی ہے سورۃ مریم، شروع ہو جاتی ہے، بڑی اچھی سورت ہے یہ۔ فرمائے انبیاء اکرام کا روح پر ذکر اس میں آئے، بہت سارے انبیاء کا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ سے مانگا۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر اس طریقے سے آیا کہ اللہ رب العزت کو زکریا علیہ السلام نے نداء خفیہ بڑے چپکے سے پکارا، تو اللہ نے اس پکار کے بدلے میں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ کیا کرنے والے ہوں گے، ایسا بیٹا عطا فرمایا جو دین کی خدمت کرے گا۔ اللہ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور ایسا بیٹا جو بے حد پارسا، والدین سے اس نے سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور دین کی خدمت کرنے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ کو مستقل پکارتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے، اس کی پکار سن لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ ہم سب کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے کن کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے 2 ہستیوں کو ایسے پیدا کرا، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ۔ جس طریقے سے حضرت آدم کو کرا کن ہو جا، وہ ہو گئی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی کہا کن ہو گئے، بس ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمائے کہ حضرت مریم کے بعد ایک فرشتہ آیا اور انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کس طریقے سے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اسباب کی پابند نہیں ہے، جس چیز کا کل بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہوا کہ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود سے پکار اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں،
اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کری ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، نبی. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کو خود ہی بیان کر دیا، خود اس کو ڈسکرائب کر دیا کہ میں کون ہوں. حضرت مریم سے پوچھا تھا نا لوگوں نے، بھئی یہ تم کہاں سے بیٹا لے کر آ گئی؟ تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، نہ تمہارے بھائی ایسے تھے. تو کہتی کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے کیا چپ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے چپ رہنا ہے، اور اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بچہ کیا بولے گا، یہ تو ابھی چھوٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پر بلوا دیا بچپن میں ہی، ماں کی گود میں تھے اور بولنا شروع کر دیا. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ تھا. فرمایا کہ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنا دیا. کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. نعوذ باللہ کہنے لگے اللہ کے یہ بیٹے ہیں. اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ان سب چیزوں کا انکار کر دیں گی. رکن نمبر 3 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دردمانہ اور حکیمانہ تبلیغ کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کری. اب یہاں پہ بات سن لیں، تبلیغ کرنے کا جو ہے نا، میں یہ بات یہاں پہ کہتا چلوں، ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آج الحمدللہ 15 پارے ہو چکے ہیں پورے، اللہ کا شکر الحمدللہ. اب ان 15 پاروں کے اندر ہم نے یہی سنا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تبلیغ کری. ان میں سے ابھی بیچ میں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کبھی یہ سنا کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو جبرن تبلیغ کری؟ جی نہیں سنا ہم نے. یہ بولا ڈنڈے کے زور پر تبلیغ کری؟ سنا نہیں سنا. پھر بھائی ہم لوگ کیوں ڈنڈے کے زور پر منوانا چاہتے ہیں؟ یہ خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ ہم میں سے اکثر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے نمازیں بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، خاص طور پہ جو نہیں ہوتے، اہل حدیث نہیں ہے، غیر اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہو ایکس وائی زی. تو بھائی اگر وہ پاؤں نہیں ملا رہا تو وہ اس کا عمل ہے، اگر وہ سینے پہ ہاتھ نہیں مان رہا وہ اس کا عمل ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے احسن طریقے سے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوانے کسی کو. نہیں آپ نے پاؤں ملانے، نہیں ملائیں گے یہاں سے چلے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا بھائی، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی اسلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی موجود ہے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے اللہ رب العزت اس کے دلوں کو ملا دیتے ہیں، اور جو کاٹتا ہے صفوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کے دلوں کو کاٹ دیتے ہیں. تو بھائی میرا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ حدیث بیان کرنا، سمجھانا پیار محبت سے. یہ نہیں کہنا کہ بھائی آپ نے ملانا ہے، آپ نے کرنا ہے. تو یہ میں خاص طور پہ اس لیے چیز بیان کر رہا ہوں کہ ان 15 پاروں میں ہم نے صرف یہی چیز سیکھی ہے ابھی تک کہ تبلیغ کا اچھے سے اچھا طریقہ سیکھا اور اپنے خواہش نفس کو مارنا سیکھا. ایمانداری سے آپ بتائیں 15 پاروں میں کہیں اس چیز کا زیادہ ذکر ہوا کہ شیطان ہمیں سب سے زیادہ اکساتے ہیں؟ نہیں. مقصد کیا تھا؟ موٹیو کیا تھا؟ اپنے نفس کو قابو کر لیں گے، یہی سب سے بڑا شیطان ہے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شروعات کری، شروعات میں کیا کہا؟ شروعات سے ہی آخر تک یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان. اگر ماں باپ شرک کے اوپر ابھارے اولاد کو تو اولاد کے لیے ان کی نافرمانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن ایک حد تک. یہ نہیں کہ ان کو جھٹک دے، مارنا پیٹنا شروع کر دے، آپ میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے میں ماروں آپ کو. نہیں. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اب تبلیغ کا طریقہ دیکھیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، پیارے ابا جان آپ ان معبودوں کی عبادت نہیں کریں، یہ تو شیطان ہے. فرمایا کہ یہ آپ کو، یہ نہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لا تفعل لا تفعل، پیارے ابا جان آپ یہ نہیں کریں. تو کیا اب سامنے سے رپلائی کیا ملا؟ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، نکال پھینکوں گا اپنے گھر سے. کہتے کیا ہیں؟ ابا جان سلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، انی، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا ہمیشہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں
ابا نے باپ نے گھر سے باہر بھی نکال دیا، لیکن کہتے ہوئے کیا نکل لیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صفت یہ ہوتی ہے، ان کے اوپر بڑے سے بڑا ظلم بھی آ جائے، مظالم ڈھا جائیں، لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت تھی۔ بڑے بڑے مظالم آئے لیکن آپ صحابہ اکرام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دی، ابراہیم علیہ السلام کو، ایک ایسے بیٹے کی اور بیٹے کے ساتھ ایک پوتے کی۔ یعقوب علیہ السلام پوتے تھے حضرت ابراہیم کے، جو سب نبی بن گئے۔ بیٹا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کی آل اولاد بھی انبیاء میں سے ہو گئی۔ تو اتنا بڑا اجر ملا۔ یہ رکوع نمبر 4 پہ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا اس رکوع کے اندر۔ فرمایا کہ 4 انبیاء کا ذکر ہے کہ ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ نیک بندے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی وہ لوگ سجدے میں گر جاتے۔ پھر فرمایا ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے ہیں، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ان کی امتیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کرنی شروع کر دی اور اپنی نفس کی اتباع شروع کر دی۔ جو بھی ہم نے ذکر کرا کہ سب سے جو انسان کو بھڑکانے والی چیز ہے نا، وہ کیا، اس کا اپنا نفس ہے۔ اگر نفس پر قابو پا لیتے تو فلاح پا جائے گا انسان۔ فرمایا اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، اب جن لوگوں نے سچی توبہ کری اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ مشرکین کے اعتراضات کا یہاں جواب دیا گیا کہ مشرکین مکہ نے چند اعتراضات کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو جواب دیا گیا کہ جب انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ رب العزت نے اس کو بنایا نا، تو دوسری مرتبہ زندہ کرنا اس کے لیے بے حد آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دوسری دفعہ تو اس کی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں نا، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہاں، پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، یہ مشکل بھی انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی دفعہ اس لیے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ رکوع نمبر 6 پہ فرمائے کہ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ فرمائے کہ اس شرک کی مذمت کی گئی ہے جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے اور زمین کھل جائے کہ تم لوگوں نے یہ کہہ دیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت نے بیٹا جن دیا ہے۔ تمہارے اس قول سے ایسا نہ ہو کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں، اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کہی ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا۔ پھر ہر انسان کو فرداً فرداً اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آخری میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے کی بشارت دی جائے کہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہی ذریعہ نجات ہے بس۔ اب سورۃ الطٰہٰ کے اندر آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کس طریقے سے ہوئی۔ جس طریقے سے بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل پڑے تھے، نکل گئے تھے جانے کے لیے، تو رستے کے اندر کچھ ٹھنڈ وغیرہ بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر ایک چیز رونما ہوئی ہے جو روشن سی ہے، وہ سمجھے کہ آنکھ ہوگی۔ اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم یہیں رکو، میں جاتا ہوں وہاں سے اس کو لے کر آتا ہوں آنکھ کو۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پہ گئے، اب وہ وادی تھی مقدس وادی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جیسی وہاں پہنچے ایک آواز آئی، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادٍ مُقَدَّسٍ طُوًى، اے موسیٰ
اپنی جوتیاں اتار دو، تم ایک مقدس وادی کے اندر کھڑے ہو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی الہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دی اور نبی بنا دیا. فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو اسدحہ بن گیا. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈالو، گربان سے ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. یہ اللہ رب العزت نے انہیں 2 نشانیاں عطا کی. اس کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اسے سیدھے رستے کی طرف آنے کی دعوت دو. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت. فرمائے کہ انہوں نے التجا کی، اے اللہ، جو میں شروع میں پڑھتا ہوں نا بالکل، رب اشرح لی صدری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی دعا ہے. رب اشرح لی صدری، کیا وجہ تھی دعا کرنے کی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، بولتے تھے نا تھوڑے اٹکتے تھے. کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے اس دل کو، اس سینے کو کھول دے میرے لیے. کیا ہے آگے دعا، کسی کو یاد ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے اس کام کو جو تو نے مجھے سونپا ہے آسان بنا دیجئے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور جو میری زبان کی گراہیں جو میں اٹکتا ہوں اس کو تو کھول دے میرے لیے. یفقہوا قولی، اور میرے اس قول کو جو میں کہوں گا اس کو سمجھنے والا بنا دے. کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. پھر آگے فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو کیوں نہ تو ایسا کر دے میرے اہل و عیال میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے. تو اللہ نے کیا کرا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. دونوں بھائی نبی بن گئے. اب کیا ہوا؟ دونوں پہنچے فرعون کے پاس. جب وہاں فرعون کے پاس پہنچے تو اللہ رب العزت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم دونوں نے جانا ہے فقول لہما قولا لینا، بڑے ہی پیار محبت سے بات کرنی ہے فرعون سے، کچھ کہنا نہیں ہے اس کو، بڑے پیار محبت سے تبلیغ کرنی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ وصف ہوتا ہے، ان کی صفات ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے بڑے احسن انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے، بڑے نرم انداز سے، کہ سامنے والا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کہ اس کا درد رکھنا ہوتا ہے دل کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کا درد تھا، جس کی وجہ سے آپ اسی لیے غمگین رہتے تھے ہمیشہ کہ کیا بنے گا امت کا، کیا بنے گا، کیا بنے گا، کیا بنے گا. اور آج دیکھیں امت کس کام پہ لگی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. رکوع نمبر 3 پہ فرمائے کہ فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی. یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں تو جادو لے کر آئے ہو. لمبا واقعہ تھے، مختصراً ہم نے بیان کر دا پچھلے اس میں کہ جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو سب نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ کیا بن گیا؟ اژدہا. اور وہ واقعاتاً اژدہا تھا. تو اس پر وہ ایمان لے کر آ گئے جادوگر. فرعون نے کیا کرا تھا؟ سزا دی تھی. کیا سزا دی تھی؟ ہاتھ بھی کاٹ دیے، پیر بھی کاٹ دیے. کہا کہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اللہ کے لیے سب کچھ منظور ہے. تو رکوع نمبر 4 میں فرمایا کہ عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا ذکر کرا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پر احسانات کرے تھے. ان کے لیے 12 کے 12 چشمے کھلوا دیے، ہر کسی کے لیے، ہر قوم کے لیے الگ الگ چشمہ، من و سلوہ نازل کر دیا. ایسے اتنے سارے معجزات دکھا دیے لیکن پھر بھی وہ ایمان لے کے نہیں آئے. پھر یہاں پہ فرمایا کہ ان سے کہا کہ احسان مندی کا تقاضا یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو. اب یہاں پہ اجرت پسندی کی مثال اس لیے بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے. اب کیا اللہ رب العزت نے جس ٹائم پر بلایا تھا، جس وقت پر بلایا تھا، اس سے پہلے وہ پہنچ گئے. تو ان کے پہنچنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، ان کی قوم میں جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے کیا کرا، ایک بچڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت کو بات پتہ تھی. جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ نے پوچھا آپ اتنی جلدی کیوں، آپ کے پیچھے یہ کام ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے کو فرمایا کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آؤں، تجھ سے جلدی جلدی ملنے کے لیے آؤں. اللہ نے فرمایا یہ اجلت پسندی نہ کرا کرو.
تو فرمایا یہاں پتہ یہ چلا دین کے اندر عجلت پسندی نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے بالکل بھی. انسان جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کر، سوچ وچار کر کے، تدبر کے ساتھ کرے. اس لیے فرمایا قرآن میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگوں کیا ہو گیا تم لوگوں کے اس قرآن کے اندر تم تدبر نہیں کرتے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے. فرمایا کہ اعلان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود بچڑا ہے، بچڑے کی موت مورت نہ کسی کا بات کا جواب دے سکتی ہے. رکوع نمبر 5 فرمایا کہ قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام جو پیچھے رہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے کیا کرا، قوم کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں تم ایسا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت تم لوگوں سے ناراض ہو جائے. اور بالکل ایسے ہی ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر داڑھی پکڑ کر ان کو بڑا ڈانٹا اور کہا تم نے روکا کیوں نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی کیا ہے، داڑیاں سنت ہے نبی اکرم. اور اب اللہ کے نبی اسلام کی تو ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی بھی کیا سنت ہے، داڑھی. تو آج جو بھی شخص جو داڑھی نہیں رکھتا وہ کس کی سنت سے منہ پھیر رہا ہے، انبیاء کی. یہی بات ہے نا، ہم لوگ سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، اسی طریقے سے داڑھی رکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے فَاعْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو چھوڑو، مونچھوں کو پس کرو. پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا. حضرت موسیٰ نے سامری سے باز پرست کی اور فرمایا جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت رہو گے، جب تمہیں کوئی ہاتھ لگائے گا تمہاری بیماری بڑھ جائے گی. جو سامری تھا وہی بچڑے کا معبود تھا، اسی نے بچڑے کو بنایا تھا. رکوع نمبر 6 پہ فرمایا کہ روز قیامت شفاعت کی حقیقت کیا ہوگی. فرمایا کہ روز قیامت کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ہاں اللہ جسے چاہے اجازت دے گا. وہ ایسا بندے کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائے گا. اور تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. کس وجہ سے؟ ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تلقین کی گئی کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے نزول کو وصول کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یہ قرآن یاد کرا دیں گے. کون؟ اللہ رب العزت. سورہ قیامہ میں اس کی تفصیل سے آیت آتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول پر قرآن نازل کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام دہرانا شروع کر دیتے فوراً. فرمایا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں، ہم آپ کو سکھانے والے ہیں. تو جب یہ قرآن اترے اس کو آرام سے سوچ سمجھ کے پڑھیں. فرمایا البتہ اللہ سے دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما. یہ سورہ طٰہٰ کی یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیں. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ اور ایک اور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بھی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر پڑھتا رہنا چاہیے تاکہ جو زبان کی گراہیں وہ کھل جائیں. فرمایا رکوع نمبر 7 میں قرآن سے بے رغبتی کی سزا کیا ہے. اب اس رکوع کے اندر پھر سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا شروع سے، کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کرا. طویل قصہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے. رکوع نمبر 8 جو آخری رکوع ہے اس کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ کا ذکر کر کے قلبی سکون حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی شان و شوکت، مال و اسباب سے متاثر نہ ہو. اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے ہی کے لیے محنت کرنی شروع کر دیں. فرمائے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کا قصہ بھی مشہور ہے کہ 2 صحابی تھے. ایک بھائی تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں جاتا تھا، ان سے دین کا علم حاصل کرتا تھا، اور ایک تھا جو محنت مزدوری کرتا تھا. تو ایک جو محنت مزدوری کرنے والا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس کو کیوں نہیں کہتے، یہ بھی محنت مزدوری کرے، کہ یہ میرا حق ہے میں ہی کروں صرف. تو آپ نے فرمایا تھا کہ لعل اللہ یرزق بہ،
ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اس کے ذریعے سے رزق عطا فرما رہا ہے، یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ رب العزت تیرے کو اس کی برکات سے عطا فرما رہا ہے. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرنا روزی سے بھی بہت بڑی چیز ہے. روزی کمانا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیں، حلال روزی. یہ نہیں یہ اس کو ہم ایسی چھوڑ دیں. بندہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے اس کے اہل و عیال کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے بالکل. لیکن روزی کے پیچھے لگ کر دین کا کام چھوڑ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ اسی لیے منع فرمایا. پھر آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں. فرمایا مشرکین طنز یا یہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی. اللہ نے جواباً کہا یہ قرآن معجزہ تو ہے اور کیا ہے. تمہیں پچھلی قوموں کی ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، اس میں کھول کھول کر ہر چیز بتائی، ہر چیز پڑھائی، تو یہ معجزہ تو ہے اور کیا ہے. فرمایا کہ وہ عاجز ہیں. اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دے دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اللہ تو نے کیوں نہیں ہمارے طرف رسول بھیجا. جب یہ آپ دیکھیں نا کہ قوموں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی جو بربادی کا سبب بنی کیا بنی، ان کی خواہشات. اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کر کر حجت پوری کر دی کہ کہیں کل قیامت کے دن لوگ یہ آ کر مجھ سے مطالبہ نہ کرنے لگے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے پہلے نبی بھیجے، رسول بھیجے ہر قوم کی طرف، ہر فرد کی طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنا کے بھیج دیا پوری کی پوری انسانیت کی طرف. کہ اب چاہے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوں یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک یا کوئی بھی حصے میں بیٹھا ہو کوئی بھی انسان، اب وہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ہدایت نہیں آئی. اور اب تو الحمدللہ اتنا اچھا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ کام ہوتا ہے انگلینڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جاپان میں، خبر میں اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو پتہ یہاں پہ یہ چلا کہ اب انسانوں کے لیے کوئی بھی چیز حجت نہیں باقی رہی. حجت کیا ہے؟ قرآن مجید اب وہ تمام ہو چکی ہے. اس پر عمل کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمائے کہ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، وہ انتظار کریں، ان قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر. اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.